अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज हम आसिया रईस ख़ान का कंप्लीट नावल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ए इश्क अज़लगीर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं नावल की तरफ। टैक्सी से उतर के चौकीदार को इसने अपना वो तारुफ पेश किया जिसे सुनते ही इसे फ़ौरन सामने पेश किए जाने का हुक्म सादिर होता। इसके अंदर खौफ था और आने वाले पलों का ख्याल इसे मुस्तरद कर रहा था। ताहम वो ख़ुद को पुरएतमाद और पुरसकून ज़ाहिर करने की कोशिश में थी। चौकीदार इसके अल्फाज आगे पहुँचाने इंटरकॉम पर मसरूफ़ हुआ और इसने दुपट्टा अच्छी तरह लपेट के गर्दन सीधी की और गेट खुलने का इंतज़ार करने लगी। वो इस धज से मक्तल में दाखिल होना चाहती थी जो उसे इन दिलों में हमेशा ज़िंदा रखता, जिन्हें बचाने वो यहाँ मौजूद थी। चौकीदार भागता हुआ अपने कैबिन से बाहर आया और इसी वक्त पूरा गेट वाह हो गया। दूसरी जानिब मुसल्ला मुहाफिज खड़े थे। आइए, चौकीदार ने कहा और दोनों मुसल्ला मुहाफिज उसके दाएं बाएं खड़े हो गए। उनका फ़र्ज़ इसे सही सलामत रखना था जब तक मालिक खुद इन्हें दूसरा हुक्म न दे। उन्हें इल्म नहीं था कि वो सर पे कफन बांध के घर से निकली थी। इस सारे तरद्दुद की कोई ज़रूरत नहीं थी। लॉन की मुख्तसर पथरीली रविश से गुजर कर वो पोच में पहुंची जहां दो करख्त सूरत वाले मर्द इसकी दीदा दलेरी पर इसे घूर रहे थे। उनमें से एक को वो अपने ड्राइंग रूम में देख चुकी थी। इन्हें देख के मुसल्ला मुहाफिज रुके न वो। अंदर उसकी तवक्को से बड़ा हाल था। दोनों करख्त शक्ल वाले भी उनके साथ अंदर आए थे। सामने वो औरत लब भींचे खड़ी थी जिसकी सच्चाई पर इसे अब तक यकीन नहीं आया था। वो किसी माँ से वो सब मंसूब नहीं कर सकती थी जो इस माँ से मुंसलिक था जिसका खौफ इसे इस दर तक ले आया था। तुम अकेली यहाँ चली आई, इस हिम्मत पर दाद कबूल करो। चेहरे की तरह लहजा सपाट और सख्त था। रंग रोशनी और रम से भरी रात में जहाँ 400 हंसी की खनक और खुशी छलकाते तबस्सुम के बीच कानों पड़ी आवाज़ सुनाई देना मुश्किल था। जश्न के तवील कहत के बाद आज इस घर में खुशियों की परियां उतरी थीं। मम्मी, आंटियों के हजूम को चीरता वो नादरा के पास पहुंचा था और कितनी देर इसने उनके कान के करीब झुककर सरगोशी की। सब्र नहीं हो रहा शहील से, उन्होंने एक ज़ोरदार कहकहे के बाद हाजरीन को मुखातिब किया। पूछ रहा है और कितनी देर। बाकियों के कहकहों पर वो खिसियाना सा बालों पर हाथ फेरता वहाँ से हट गया। अजीब मुसीबत है, इसने स्टेज पर बैठी क़यामत ढाती हसीना को कोफ्त से देखा जिससे आज इसकी रस्म मंगनी थी। इंतज़ार इसके वालिद और मुस्तकबिल के ससुर के किसी ख़ास मेहमान का था। इसे यकीन था इसका साफ और सच जवाब सुनने के बाद सोनिया गुस्से से खुद इनकार कर देगी। तभी इसने बड़े सुलझे हुए अंदाज में ख़ुद को इसका खैर ख्वाह साबित करने की कोशिश की थी। मैंने बहुत कोशिश की सोनिया, इतना वक्त दिया इस ख्याल को, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा तसव्वुर ही नहीं कर पाता हूँ। तुम मुझे बतौर दोस्त पसंद हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट, हमारी दोस्ती की कदर करता हूँ। तुम्हें लाइफ पार्टनर बना के इस कीमती रिश्ते को खोना नहीं चाहता। ओ शहील, वो बड़े जज्ब से मुस्कुराती उठ के इसके पास आन बैठी थी। अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इस परवाह और फ़िक्र की अगली मंजिल मोहब्बत ही होती है। खैर ख्वाही वाला दाव इसी के गले पड़ गया था। हम एंगेजमेंट कर लेते हैं ताकि घर वालों की तसल्ली हो जाए। शादी हम उसी वक्त करेंगे जब तुम्हें लगे कि मुझसे प्यार करने लगे हो, और मेरा वादा है वो वक्त दूर नहीं। शहील को इसकी बात और वो चालाक सा तबस्सुम जहर लग रहा था। इसके बाद अब वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के अमली तजर्बे और दर्द से गुजर रहा था। इसने हर रोज़ इसी एक तस्करे से अपनी जान छुड़ाई थी। रानिया और सोनिया के वालिद फैज़ुद्दीन सुबहानी के अच्छे दोस्त थे। सोनिया के घर वालों को शौक, शरारती, लाउबाली, बातूनी शर्जील ज़्यादा पसंद था। वो अपनी दूसरी बेटी भी इस घर में देने का इरादा किए थे। घर वालों को यकीन था अभी लाउबाली है, जब शादी का वक्त होगा तो सोनिया के लिए मान जाएगा। लेकिन शर्जील ने तो अपने इरादों की भनक तक किसी को पढ़ने न दी थी, इसे भी नहीं। और इसके बाद सोनिया समेत सबको संजीदा, जिम्मेदार, लिए दिए रहने वाला शहील ज़्यादा पसंद आ गया था। शर्जील के बाद इस घर ने कोई खुशी नहीं देखी। बेटा, अब तुम ही हम सबको ये मौका दे सकते हो। जब नादरा ने जज्बात से मगलूब होके कहा तो वो इनकार न कर सका। अब ये मंगनी बरसों चलती या सोनिया हार मान लेती कि इसे सोनिया से कभी मोहब्बत न होने का यकीन था। इसे परवाह नहीं थी, इसने अपनी जानिब से सबका मान रख लिया था।
اس کی چھٹیس کہتی تھی وہ اور سونیا کبھی ساتھ نہیں ہوں گے، اور اس نے سونیا سے صاف بات کر کے مستقبل میں خود کو بچانے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ تم کیوں ادھر ادھر گھوم رہے ہو؟ پیچھے سے راہیل بھائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسٹیج پر سونیا کے ساتھ بیٹھو۔ ان کی بات پر اس نے پھر اسٹیج کو دیکھا، جہاں ایک بھی مرد نہیں تھا۔ پورے اسٹیج پر سونیا کی سہیلیاں، ان کی کزنس موجود تھیں۔ ایک دن اتنا تو چلتا ہے۔ اس کی نگاہوں کا مقصد مطلب سمجھتے ہوئے راہیل بھائی نے سولا جو انداز میں سر ہلایا۔ زنانہ کمپنی سے اس کی الرجی سے سبھی واقف تھے۔ اسے ان کے انداز پر شرجیل یاد آ گیا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو اسٹیج پر اتنی لڑکیوں کے بیچ ہوتا اور راہیل بھائی سے وہاں سے کھینچ کے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ آپ کو بھابھی ڈھونڈ رہی ہیں، پیچھے سے آ کر صوبیہ نے بڑے بھائی کو مطلع کیا۔ وہ اس طرف ہے، مومانی کے ساتھ۔ راہیل کی نگاہیں فوراً بیوی کو تلاش کرنے لگیں تو صوبیہ نے دائیں سمت اشارہ کیا۔ تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے گھر والے دولہا کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ بڑے بھائی کے جاتے کلاس لینے کے انداز میں ہاتھ باندھ کے چھوٹے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ جھوٹ بھی تو نہیں، صوبیہ اس کی رازدار تھی۔ مجھے سمجھاؤ، تم نے ممی اور ڈیڈ کو صاف منع کیوں نہیں کیا؟ کسی نے گن تو نہیں رکھی تھی سر پر؟ اب یہ مت کہنا تم یہ راہیل بھائی کے لیے کر رہے ہو۔ سونیا ان کی خواہر نسبتی سالی، ان کی زوجہ کی بزنس پارٹنر اور چہیتی چھوٹی بہن تھی، لہٰذا ان دونوں کا رشتہ ہر حال میں ہو جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ زور راہیل نے ہی لگایا تھا۔ وہ کچھ کہتا تبھی جیب میں موجود فون تھر تھرایا۔ فون سن لوں؟ فون نکالتے ہوئے وہ پورچ کی طرف بڑھا جہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ صوبیہ نے اسے جاتے دیکھا۔ جانے کیا چل رہا ہے اس کے اندر؟ وہ اسے غائب ہونے تک دیکھتی رہی۔ وہ بچپن سے دونوں چھوٹے بھائیوں سے زیادہ قریب تھیں، اور شجیل کی گمشدگی کے بعد شعیل اور عزیز اور قریب ہو گیا تھا۔ ہیلو، مسٹر شعیل فیض الدین سے بات ہو سکتی ہے؟ فون نمبر کی طرح آواز بھی اجنبی تھی جو اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ اسپیکنگ، اس نے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا وہ اس کی امید کھونے لگا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پل بھر میں وہ سب بھول گیا، مہمان، تقریب، سونیا، منگنی، بس کانوں میں پڑے نام کے بعد اس نے جو کہا جاتا اسے کرنا تھا، اس نے وہی کیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اس وقت یہ خبر اس کی ہی نہیں اور بہت سی زندگیاں بدلنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد سب دولہا کو ڈھونڈ رہے تھے، اور چند گھنٹے بعد فیض الدین سبحانی اپنے ہونے والے سمدھی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن کی بیٹی کو دوسری بار ان کا بیٹا یوں چھوڑ گیا تھا۔ سونیا کے آنسو دکھ سے زیادہ اپنی ہتک پر غصے کے تھے۔ باقی سب اپنے طور پر شعیل کے یوں اچانک غائب ہونے کے جواز پر قیاس آرائیوں میں مصروف تھے۔ نادرہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد کو چھو رہا تھا۔ یا اللہ، پھر وہی سب نہیں؟ ان کا دل بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ ایک کا دیا زخم اب تک ہرا تھا، اب اگر دوسرا بھی وہی دیتا تو وہ ان کے لیے سم قاتل ثابت ہونے والا تھا۔ وہ بھی اسی طرح بنا بتائے کہیں گیا تھا، اور وہ سب آج بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صوبیہ نے باپ کو ایک طرف لے جا کر فون کی بابت آگاہ کیا۔ کس کی کال تھی؟ پتہ نہیں، لیکن شعیل اس کے بعد سے ہی دکھائی نہیں دیا۔ ابھی کسی سے کچھ نہ کہو، آؤ، انہوں نے اسے ہدایت دی۔ ان کا بیٹا حد درجہ ذمہ دار تھا، وہ شرجیل نہیں تھا جو کسی کا خیال کیے بنا بلا سوچے سمجھے کسی کے بلاوے پر دوڑ کھڑا ہوتا۔ کوئی اس سے اس قسم کے رویے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ انہیں اس وقت اپنے ساتھ ساتھ اپنے سمدھیانے اور مہمانوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ اس بدلی صورتحال پر جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھی، حیرانی، غصہ، فکر، احساس ذلت، سب کچھ تھا، اور شعیل غائب تھا۔ کسی کو اس کی خبر نہیں مل رہی تھی، بالکل ویسی جیسے 4 سال پہلے شرجیل کی نہیں ملی تھی۔ مما، پیچھے سے کسی نے اس کا آنچل پکڑ کے پکارا اور وہ تھم گئی۔ وہ جانتی تھی بچی سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ فوراً مڑی نہیں۔ اسے دوسری تیسری بار بھی یہ لفظ سننا تھا جو غلطی سے اس کے حصے میں آ سکتا تھا، مما۔ اب کہ وہ ننھی سی آواز پر جوش نہیں، سہمی سی تھی۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرتی مسکرا کے پلٹی۔ میں آپ کی مما نہیں بیٹا۔ وہ دوپٹے پر ہاتھ رکھتی اس کے قریب جھکی۔ آپ کی مما یہیں کہیں ہوں گی۔ اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، کوئی بدحواس سی عورت بچے کو تلاش کرتی دکھائی دے جائے گی۔ آپ کی شاپ میں تھی؟ نظر ناکام لوٹی تو اس نے بچی سے پوچھا۔ وہ چپ چاپ پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بمشکل اس کی عمر 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ آپ کے ساتھ کون ہے بیٹا؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا۔
بچی ہنوز اس کا پلو تھامے تھی۔ جواب نہ ملنے پر وہ سیدھی ہوئی۔ سامنے کا حصہ فوڈ کورٹ تھا۔ کیا پتہ بچی فوڈ کورٹ سے بھٹک کے اس طرف آ گئی ہو۔ اس کے ماں باپ اسے وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آؤ۔ اس نے بچی کا ہاتھ تھاما۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو ایڈمنسٹریشن میں جا کر اناؤنسمنٹ کروا دوں گی۔ اس نے خود کو مطمئن کرتے ہوئے سوچا۔ نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ نور۔ بچی نے اس بار جواب دیا۔ وہ مسکرائی۔ بڑا پیارا نام ہے۔ فوڈ کورٹ میں داخل ہوتی بچی نے دوسرے اسٹال کے سمت انگلی اٹھائی۔ برگر۔ وہ رک گئی تو تابا کو بھی رکنا پڑا۔ کھانا ہے؟ خلاف امید بچی نے صاف لفظوں میں مختصر جملہ کہا تھا۔ اس کی زندگی ایسے لمحوں کی حسرتوں سے بھری پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک ننھی سی ہتھیلی نے تھام رکھا تھا اور اس کا دل دماغ سب اس لمس کے زیر اثر تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے برگر، فرائز اور ملک شیک کی ٹرے بچی کے سامنے رکھی اور جیسے وہ کھانے لگی وہ اس کے کافی وقت سے بھوکے ہونے کا اعلان تھا۔ اس نے کچھ تشویش سے بچی کا معائنہ کیا۔ گلابی رنگت کی دلکش نین نقوش والی اس گڑیا نے مل گجے اور سلوٹ زدہ کاٹن کے آسمانی فراق پر سفید ٹائٹس اور پنک سفید رنگ کے جوتے پہن رکھے تھے۔ بلنٹ کٹ بالوں کو ہیئر بینڈ نے پیشانی اور آنکھ میں جانے سے روک رکھا تھا۔ آپ کے ساتھ کون کون ہے بیٹا؟ جب اس نے آدھا برگر اور نصف فرائز ختم کرنے کے بعد ملک شیک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تابا نے پوچھا۔ کوئی ابھی تک اسے تلاش کرتا ان تک پہنچا نہیں تھا۔ تبھی کوئی بچی اس کے پاس آ کے رکی۔ تھینک گاڈ۔ اس نے نور کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ سیکنڈ کے لیے پلٹا۔ اور آپ غائب؟ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن تلاش کی خواری، اسے گم کرنے کی گھبراہٹ اور مل جانے کے اطمینان نے مل کر کچھ عجیب سا بنا دیا تھا۔ نور نے ایک دم ہاتھ روک لیے۔ اسے بھی احساس ہوا۔ اس نے جھک کے بچی کا ماتھا چوما۔ اٹس اوکے۔ یہ شاید وہ خود کو اطمینان دلا رہا تھا۔ اس اظہار محبت پر وہ کھل کے مسکراتی۔ تابا اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ یہ شاید مجھے اپنی مما سمجھ کے میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ شیل نے آواز پر مڑ کے اسے دیکھا۔ تھینک یو، شیل نے کہا اور نور کو دیکھا جو ہاتھ روکے بیٹھی تھی۔ اسے اس معصوم پر بے انتہا ترس آیا۔ اس کے لاکھ کہنے اور پوچھنے پر بھی اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ سارا رستہ وہ اس کا بازو تھامے بیٹھی رہی تھی۔ اسے بچوں کا تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح انہیں راضی کیا جائے، بہلایا جائے یا خوش کیا جائے۔ تابا جانے لگی تھی، اچانک شیل نے کہا، آپ پلیز کچھ دیر رکیں۔ اس نے دور سے نور کو کھاتے دیکھا تھا۔ یہ، اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا، کھا لے تب تک پلیز۔ یہ عجیب التجا تھی۔ شیل نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ کرسی کی پشت پر رکھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نور نے پلین میں بھی کچھ نہیں لیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے؟ اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کو کھویا ہے اور آپ میں شاید اسے ماں نظر آ رہی ہے۔ شیل کی نگاہ اس کے چہرے پر دائیں رخسار کے نمایاں اور بڑے سے سیاہ تل پل تھی۔ وہ انگریزی میں نہایت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تابا نے دکھ سے نور کی سمت نظریں پھیری۔ پل میں ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں، چہرے پر اداسی بکھر گئی۔ شیل نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا۔ چشمے زدن میں ذہن میں جھماکا ہوا وہ وہی تھی۔ اس نے پیچھے جا کے نور کو مخاطب کیا، آپ یہ فنش کریں، میں بھی آیا۔ پھر پلٹ کے اس نے تابا سے التجا کی، پلیز۔ اس کی گزارش سے زیادہ اس معصوم کے دکھ نے اسے وہاں بٹھا دیا۔ شیل کوٹ وہیں کرسی پر چھوڑ کر چلا گیا۔ لو، اس نے مسکراتے ہوئے بکیا برگر اسے تھمایا، پھر رغبت سے کھانے لگی۔ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا دکھ، اس کا دل بھر آیا تھا۔ شیل کو آگے کئی طوفانوں کا سامنا تھا۔ ایسے میں اس معصوم کو سب کے سامنے کھڑا کر دینا نور کے ساتھ بھلائی نہ تھی۔ اور بات محض اس کے گھر والوں کی نہیں تھی۔ وہ تو ملتے ہی ان کی متاع بن جاتی، مگر دوسرے جو اس کے دشمن تھے وہ ملتے ہی اس کی جان کے در پہ ہو جاتے۔ وہ پہلے اس کے ہاتھ لگی تھی، وہ اسے لے کر آیا تھا، اس نے اسے کھوجا تھا۔ یہ بات ان کے غصے اور نفرت کو ہوا دینے والی تھی۔ نور کی حفاظت اب اس کی زندگی تھی۔ یہ ننھی جان اسے ملتے ہی اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔ اس نے اب تک فون بند کر رکھا تھا، تاہم گھر پہنچ کر اسے سچ کہنا تھا۔ لاکھ ناراضی سے ہی بات دکھ کی تھی، جسے سن کر برسوں کی آس اور انتظار دم توڑنے والا تھا۔ صبر اور خاموشی کے باوجود شدید درد اور خسارہ ان سب کے حصے میں آیا تھا۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں تاباں پر رک گئیں۔ نور بچی صحیح تھی تو اجنبی، پھر بھی اس کے چہرے پر نور کے لیے ہمدردی، ترحم نہیں، حقیقی دکھ تھا۔ وہ اخلاق کا مظاہرہ مجبوری میں نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے نام نہیں دے پا رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں جو بھی تھا وہ خالص بناوٹ سے پاک تھا، جو اس وقت اس کے کام آ سکتا تھا، جسے اسے ہر حال میں استعمال کرنا تھا۔
जब नूर का खाना ख़त्म हुआ तो वो 2 कॉफ़ी लिए मेज़ पर पहुंचा। इसकी ज़रूरत नहीं थी। शहील ने कॉफ़ी इसके आगे रखी तो वो गोया हुई। अगर आप इजाज़त दें तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसने कुर्सी संभालते हुए कहा। ताबा बुरी तरह चौंक कर इसे देखने लगी। ये इत्तफाक कुछ ज़्यादा ही तवील हो रहा था। कहीं मैं अपने जज्बात से मजबूर गलती तो नहीं कर बैठी, इसने शहील की संजीदा सूरत देख के सोचा। इसकी पेशानी पर हल्की लकीरें नमूदार हो गई थी। नूर बेटा, आप इधर कुछ देर खेलना चाहेंगी? इसने मेज़ से ज़रा फासले पर प्ले एरिया के अहाते की सिमत इशारा किया। नूर इसे देखने लगी। इस ज़रा से वक्त में इसे ताबा पर भरोसा हो गया था। हम यही हैं। इसकी आंखों में खेलने की ख्वाहिश और आमादगी थी तो अंदाज में झिझक भी, लिहाजा ताबा को कहना पड़ा, आप वहाँ खेलें। शहील ने कहा और वो उठकर चली गई। जब वो स्लाइड से फिसल कर नीचे नरम मुलायम गेंदों के ढेर में गिरी तो इसने मुस्कुरा के ताबा और शहील को देखा। इसने हाथ उठा के इसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। शहील ने गला साफ करते हुए इसे मुतवज्जा किया। मेरी बात आपको अजीब लगेगी, आप जैसा भी रिएक्ट करें, यकीन करें मैं इस वक्त बेहद डिप्रेस्ड हूँ, सो तहम्मुल से सुन लें। चंद घंटों पहले तक मुझे नूर के वजूद का भी इल्म नहीं था और अब इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है। मैं फ़िलहाल इसके मुतालिक किसी को नहीं बता सकता, न इसे घर ले जा सकता हूँ। मुझे इस मामले में आपकी मदद चाहिए। इसने रुके बिना बात मुकम्मल की और हैरत से मुंह खोले सुन रही ताबा को एकदम हंसी आ गई। इसने तेज़ी से घूमकर चारों तरफ देखा। ये कोई प्रैंक मजाक है? मेरे जैसे इमोशनल फूल्स को कैमरे में कैद करके व्यूज़ लेने की घटिया कोशिश। आखिरी अल्फाज गुस्से में अदा हुए थे। ये प्रैंक नहीं। शहील को भी अंदाज़ा था एक अजनबी दूसरे अजनबी से ये सब सुनकर ऐसा ही रद्द-ए-अमल दे सकता था। आपको कुछ नया सोचना चाहिए। ये तरीका बेहद फिल्मी है, इतना फिल्मी कोई इस झांसे में नहीं आएगा। वो मेज़ से पर्स खींच के उठने ही लगी थी। शहील ने पर्स पर हाथ रखा। ताबा का गुस्सा आसमान छूने लगा। सॉरी, इसने झट हाथ हटा लिया। आप यकीन करें ना करें लेकिन एक बार मुकम्मल बात तो सुन लें प्लीज़ प्लीज़। वो खड़ी हो गई थी। ये मेरा बिज़नेस कार्ड, ये मेरी आईडी, और इसने वॉलेट से खींचकर दोनों कार्ड इसके सामने रखे। फिर कुर्सी की पुश्त से कोट उठा के इसकी अंदरूनी जेब से आने जाने वाले तीनों बोर्डिंग पास निकाल कर मेज़ पर रख दिए। ये सब इसने तेज़ी से किया था, मुबादा वो चली ही ना जाए। मैं नूर को तन्हा नहीं छोड़ सकता, ना घर साथ ले जा सकता हूँ। आप प्लीज़ कुछ दिन इसे अपने साथ रख सकती हैं। ताबा ज़िंदगी में कम ही इस कदर हैरान हुई होगी जितनी इस वक्त थी। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और एक अजनबी को बच्ची साथ रखने का कह रहा था जिसकी ज़िम्मेदारी इसके सर थी। इसके नज़दीक यही बात इसके गैर ज़िम्मेदार, गैर संजीदा होने का सबूत थी। इससे कोई रिश्ता होते हुए भी आप इसे घर नहीं ले जा सकते, लेकिन चाहते हैं मैं यानी एक अजनबी इसे अपने घर ले जाऊं। इसके लहजे की काट शहील को बुरी तरह महसूस हुई। वो सही कह रही थी, लेकिन वो कहाँ आगे पीछे कुछ गौर कर रहा था। आप जैसे लोग समझते हैं पैसा हर चीज़ का हल है। अब इसे इसकी हर चीज़ बुरी लगने लगी। ब्रांडेड कपड़े, जूते, वॉलेट, घड़ी, अंदाज, सब कुछ। हालांकि वो दौलत की तकसीम और तफरीक पर जानिबदार या तल्ख नहीं होती थी। इस वक्त इसे शहील के एतमाद की यही वजह समझ में आई कि वो बदले में इसे पैसों की पेशकश करेगा और इसे यकीन है इसके बाद वो मान जाएगी। ये कहीं और ख़र्च करें, मुझ पे इसका असर नहीं होता है। वो जाने लगी थी। शहील उठ के इसके सामने आया। अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि क्यों नूर को घर ले जाना इसके लिए ख़तरा है। थैंक यू, मुझे नहीं सुनना। वो इसके बाजू से निकलकर आगे बढ़ी। मैं नहीं चाहता वो भी अपने पेरेंट्स के पास पहुँच जाए, पीछे से शहील ने कहा, और वो थम गई। अगर वो किसी भी तरह इसे मना लेने का मुतमन्नी था तो वो भी हद दर्जा जज्बाती थी। शहील इसके सामने आया। अगर इरादा बदल जाए तो? इसने कार्ड पर्स के बिना जिप वाले अगले खाने में फंसा दिया। ताबा पीछे नूर को देखे बिना लंबे डग भरती बाहर निकल गई। मुझे आज इधर आना ही नहीं चाहिए था। बाहर निकल कर रिक्शे का इंतज़ार करते हुए इसने खौफ से सोचा। घर से दूर इस मॉल में वो साल में 1-2 दफ़ा ही आती थी। दफ्तर में से दानिया ने बताया था कि यहाँ किताबों की नई दुकान खुली है जहाँ शायद इसे इसकी मतलूबा किताब मिल जाए। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि बच्ची घर नहीं जा सकती? वो दिखता तो माकूल इंसान था। हो सकता है शादीशुदा हो, बीवी बच्चों से छुपा के दूसरी शादी कर रखी थी, अब माँ मर गई, या मासूम फिल्म की तरह शादी भी ना की हो। लाहौल।
لیکن اس نے پیرنٹس کہا تھا، یعنی بچی یتیم ہے تو کیا اس کی ایکس گرل فرینڈ کی بیٹی ہے جس نے بستر مرگ پر اس کا ہاتھ سابقہ محبوب کے ہاتھ میں تھما دیا کہ میرے بات سنبھال لو اسے۔ رکشے کی رفتار سے زیادہ تیز اس کا ذہن دوڑتا تھا۔ ان سب میں بچی تو بے قصور پھنس گئی نا۔ ماں باپ نہیں، جو خود کو ذمہ دار کہہ رہا ہے وہ اتنا بزدل کہ گھر بھی نہیں لے جا سکتا۔ اس نے پہلو بدلا۔ کتنی ڈرامائی سچویشن ہے۔ اس نے سر جھٹک کے اسے معمولی غیر رحمان کے ذہن سے نکالنے کی ناکام صحیح کی۔ اچانک نور کی پر نور آنکھیں اور بجھا سا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ مما، اس کی آواز کانوں میں گونجی اور آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اگر وہ آدمی صحیح نہیں تو اس بچی کو بچانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس نے مال میں ہی اسے چھوڑ دیا کسی پارک یا اسٹیشن پر تو دماغ نیا جواز لے آیا تھا۔ وہ عادتاً انگوٹھے کی ہتھیلی والی سمت انگشت شہادت کا ناخن رگڑنے لگی۔ یہ غیر ارادی حرکت اس کے اندرونی خلفشار اور اضطراب کی غماز تھی۔ اگر وہ اس کی اولاد نہیں تو یہ سب کرتے ہوئے دل تھوڑی نہ کانپے گا اس کا۔ خود اس سے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے وہ فکر مند تھی، البتہ اس کے کچھ لگتے پر شک کر رہی تھی۔ اس نے پرس میں پھنسا کارڈ کھینچا۔ اس پر فون نمبر کے ساتھ شعیل فیض الدین سبحانی نام درج تھا۔ نیچے ایس ڈیولپرز کا پتہ تھا۔ اخبار کی وہ ساری سرخیاں ذہن میں گڈمڈ ہونے لگیں، جہاں معصوم کم عمر بچے اپنوں کی لاپرواہی، انتقام، حسد اور بے توجہی کا شکار ہو کے زندگی ہار بیٹھے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے کسی معصوم کا یہ انجام تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پرس سے فون نکالا، مگر اب بھی تذبذب کا شکار تھی۔ کم سے کم اس کے بعد مکمل سن کے اس کے صحیح یا غلط ہونے کا پتہ تو لگا سکتی ہوں، اور وہ پبلک پلیس ہے، وہاں وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نور کو بنا تسلی کے اس کے پاس چھوڑ دوں تو غلط، لاپرواہ تو میں بھی ہوئی پھر۔ دل راضی تھا اور اب اس کے پاس واپس جانے کی کئی وجوہات تھیں۔ بات تو سن ہی سکتی ہوں۔ اس نے نمبر ٹائپ کیا اور کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، آپ نور کے ساتھ وہیں ہیں؟ شعیل نے پہچان لیا تھا۔ ہاں۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس پر اعتبار کرے۔ یہ تو طے تھا وہ اسے ساتھ گھر نہیں لے جائے گا، وہیں ویٹ کریں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بھیا، واپس مال ہی لے چلنا ذرا، اس نے ڈرائیور سے کہا اور ہونٹ کاٹنے لگی۔ فون رکھتے ہی اب اپنے اس ایڈونچر سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ پلے ایریا کے قریب اسی میز پر موجود تھے جہاں اس نے اسے چھوڑا تھا۔ نور اس کی گود میں سو رہی تھی۔ وہ وہیں آئے گی، اس لیے وہ یہاں ٹکا ہوا تھا۔ اس طرف چلیں تاکہ میں اسے لٹا دوں۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ سوئی نور کو شانے سے لگا کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کی اجازت یا تائید کے لیے رکا نہیں، بلکہ ان لمبی میزوں کے سمت چل پڑا جہاں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں، صوفے تھے۔ وہ اس کے پیچھے ہو لی، اسے لٹا کے اپنا کوٹ اوپر ڈالا اور نور کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تابا نے اس کے مقابل جگہ سنبھال لی۔ وہ دراز قد، قوی جثے والا خوبصورت شخص تھا۔ داڑھی، مونچھیں، سیاہ بال اس کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے۔ ان کا سامان نہیں ہے؟ اسے خیال آیا۔ اس نے بورڈنگ پاس دکھائے تھے لیکن کوئی بیگ، سوٹ کیس نظر نہیں آیا تھا۔ میرا نام آپ جان ہی گئی ہیں، اس نے تابا کو دیکھ کر بات شروع کی۔ نور میری بھتیجی ہے، بھائی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی۔ بھائی کو جو لڑکی پسند تھی وہ بے حد کنزرویٹو فیملی سے تھی، جو خاندان میں ہی شادیاں کرتے ہیں۔ بیٹیاں غیروں کو دینا ان کی غیرت کی منافی ہے۔ وہ عقل سے پیدل قسم کے بہادر ہیں جو اپنے گھر کی عورت کی طرف آنکھ اٹھانے والے کو شوٹ کرنے کے بعد اپنا سر اونچا کیے جیل جانے کو شان سمجھتے ہیں۔ ان شارٹ، بہت کچھ ہوا، پولیس کیس، تلاشی، پوچھ گچھ، تفتیش، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ہم نے بھی اپنی طرف سے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہیں جیسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ تب سے ان کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ پرسوں رات سے پہلے تک جب میں نے نامعلوم نمبر سے کال ریسیو کی جو بھائی کے دوست کی کال تھی، اور انہوں نے مجھے اڑیسہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان دونوں کی تدفین کو 2 دن ہو گئے تھے۔ ان کا سامان سمیٹتے ہوئے انہیں ڈائری سے میرا نمبر ملا۔ شرجیل اس قدر محتاط تھا کہ اس نے صرف میرا نمبر کہیں محفوظ کیا تھا۔ وہ نور کو لے کر پریشان تھے کہ ماں باپ کے بعد اس بے سہارا بچی کو کس کے حوالے کریں۔ ظاہر ہے میں اسے وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، میری فیملی کے مسائل الگ ہیں، لیکن نور کو خطرہ اس کی مما کی فیملی سے ہے۔ وہ تب سے شرجیل کے خون کے پیاس ہیں۔ نور کی موجودگی کے ساتھ مجھے کچھ اور حقائق کا بھی علم ہوا ہے۔ ان کے لیے جان لینا یا تشدد کرنا بڑا معمولی کام ہے۔ نور ان کے لیے دشمن کی بیٹی ہے اور ان کے خاندان پر لگا داغ انہیں رسوا اور بدنام کرنے والی نشانی ہے، ایک بری یاد ہے۔
اس نے رک کے سوئی نور کو دیکھا۔ اس نے اپنی طرف سے وہی کہا تھا جس پر اسے یقین آ جاتا اور خطرے کا احساس بھی ہو جاتا۔ اس وقت لازم تھا کہ وہ اسے باور کراتا کہ اسے اس پر بھروسہ ہے، اور وہ اس قدر تفصیلی ذاتی باتیں اس سے کہہ رہا ہے۔ ایک ساتھ دونوں کی موت کیسے ہوئی؟ مطلب؟ وہ غور سے، بڑے تحمل سے سن رہی تھی۔ درمیان میں اٹھے سوال اور اعتراض اس نے مشکل سے ضبط کیے تھے۔ روڈ ایکسیڈنٹ۔ دونوں نور کو پلے گروپ سے لینے جا رہے تھے، تب شرجیل کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا، کب تک نور کو چھپائیں گے؟